السلام علیکم۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلے ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو ہم عام انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc کا اسکوئر اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس کوئی اسپیشل دماغ ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے یہ انسٹرکشنز دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ آخر دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے دماغ میں ہے کیا۔ ادریس ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آئنسٹائن کا دماغ چھپانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دن بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس بات کا پتہ چلا تو ڈاکٹر ہاروی کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے یہ پرمیشن لے چکے تھے کہ وہ ان کے باپ کے دماغ میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کے برین کو پہلے ہی ڈاکٹر ہاروی پریزرو کر چکے تھے۔ وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کافی فوٹو اور پھر برین کے 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر الگ الگ جار میں پریزرو کر دیا۔ اس مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی اور ان کی وائف کا اکثر جھگڑا چلتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈیورس لے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروی برین کو لے کر کینسس کے شہر وچٹا چلے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی جاب کرنے لگے، اور وہ یہاں اپنے فری ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب ریسرچ کرتے۔ اس کے بعد وہ کئی شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہے اور کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے دماغ پر کچھ خاص ریسرچ نہیں کر پائے۔ الٹا ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروی نے ہار نہیں مانی اور آئنسٹائن کے دماغ کے الگ الگ حصوں کو دنیا کے بیسٹ نیورولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیج دیا۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، اور 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سال بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک سٹڈی پبلش۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک دنیا بھر کے بہترین نیوروپیتھولوجسٹ نے کئی سٹڈیز پبلش کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسانوں کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ انسان کے دماغ کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے، اور پھر برین ہماری باڈی کو اس حصے کا سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کا لیفٹ برین 90% بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی کو پہچاننے، شیپس، آرٹ اور میوزیکل سکل کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر، اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بیزی ہیں،
کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ اور کچھ الفابیٹس ہمارا الٹا ہاتھ ٹائپ کرتا ہے تو ٹائپنگ کے دوران ہمارے لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، تو آپ نے فوراً اپنے رائٹ ہینڈ سے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوتی ہے تو لیفٹ برین اس کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کرواتا ہے۔ برین کے دونوں حصے جس چیز سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلسم عام انسانوں کے مقابلے میں کافی بڑا تھا، یعنی ان کے لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں کافی اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلم اینڈ سچویشنز کو امیجن کر سکتے۔ ناظرین، کارپس کیلسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا، اور ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو بھی کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میتھمیٹیکل پاورز بھی کافی اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پین پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے ہی سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ نیورونز کے زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جب آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام تک ہوتا ہے۔ اور ریسرچ کرنے پر یہ پتہ چلا کہ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ 5 سال تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بولنا بھی شروع کیا تو وہ زیادہ نہیں بولتے تھے، بس اپنی سوچوں میں ہی مصروف رہتے تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن 12 سال کے ہوئے تو تب ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن نے وہ پوری بک پڑھ کے اپنے جیومیٹری کی کنسیپٹ کلیئر کر دی۔ نہ صرف اتنا بلکہ 14 سال کی عمر میں ہی انٹیگرل اور ڈیفرینشیل کیلکولس کے ماہر بن چکے تھے۔ میتھ اور سائنس میں ان کی اتنی اسٹرانگ گرپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تو پروفیسرز گھبرانے لگتے تھے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اس پورے یونیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کے لیے نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈنری دماغ امریکہ میں واقع دی مٹر میوزیم میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ادریس ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے اس میزبان چودھری ادریس کو دیجیے اجازت۔ مسکراتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔